اگر آپ بھی اپنے شوہر کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اور اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر ہمیشہ آپ سے راضی رہے، تو اس کے لیے آپ کو چند باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام زینب ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے شوہروں کو اپنا کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے ان کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کو سمجھیں، وہ کتنے غصے والے ہیں، وہ کتنے پیار والے ہیں، وہ کتنے کام میں مصروف رہتے ہیں، ان کے اوپر کتنا برڈن ہے، وہ کس طرح گھر چلا رہے ہیں اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی بات سنیں، آپ ان سے اپنے گلے شکوے کریں، اپنے دل کی باتیں کریں، تو سب سے پہلے تو صحیح وقت کا انتخاب کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کا شوہر غصے میں ہو اور کوئی گلے شکوے لے کر آپ کے پاس آئے، اسی وقت آپ بھی اپنے گلے شکوے کھول کر بیٹھ جائیں۔ پہلے آرام سے اپنی شوہر کی بات سنیں، سمجھیں، چپ رہیں اور کوئی اچھا سا وقت دیکھیں، پھر اپنے دل کی بات سنائیں۔ زبان نہ چلائیں، دھیمی لہجے میں بات کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے شوہر کو آپ کی بات سمجھ آ جائے۔ اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان کی امی یا بہنوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں ان کے سامنے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہی کہ ان کی زیادتی، ان کی امی کی زیادتی یا بہنوں کی زیادتی برداشت کریں، نہیں، آپ کے ساتھ یہ کچھ غلط کریں تو چپ چاپ برداشت نہیں کرنا، ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ خود بولیں، اپنے لیے خود لڑنا سیکھیں۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ اپنا دفاع خود کرنا سیکھیں، اپنے حق میں بولنا سیکھیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط کریں تو ان کو بتائیں، چپ نہ رہیں، ان کو بتائیں کہ آپ غلط بات یا زیادتی برداشت نہیں کریں گی۔ خود بولیں اور خود لڑیں۔ اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو، زیادہ پریشانی ہو تو شوہر کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کے گھر آتے ہی ان کے ساتھ چھیڑ کر نہ بیٹھ جایا کریں، نہ ان کے ساتھ لڑائی کیا کریں، نہ ان کے ساتھ آتے ہی گلے شکوے کرنے شروع ہو جایا کریں۔ اپنی بات کرنے کے لیے کوئی صحیح وقت کا چناؤ کیا کریں۔ کسی دوسرے تیسرے کی وجہ سے اپنا گھر، اپنا رشتہ خراب بالکل نہ کریں۔ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں ہمیشہ۔ اور شوہر جب گھر آئیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ ان سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے کوشش کریں کہ ان کے آنے سے پہلے آپ سج سنور کر رہیں، اچھے کپڑے پہنیں اور اچھا دکھیں۔ اور کسی قسم کی فضول باتیں کرنے کی بجائے ان کی تعریف کریں، ان کو بتائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ آج کا دن آپ نے اپنے شوہر کو کتنا یاد کیا، بار بار اپنی محبت کا اظہار کیا کریں۔ ان کو بتایا کریں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں۔ اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ کا شوہر ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں، ماں کی برائی، بہنوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے کمرے میں ہی اپنی ایک چھوٹی سی خوشگوار زندگی بنائیں۔ اور آہستہ آہستہ ان کو خود اعتمادی میں لیں، ان سے اپنے دل کی باتیں شیئر کریں، انہیں سمجھائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، اور شوہر کو بار بار بتائیں کہ آپ کو ان کی امی یا بہنوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ خوش ہیں، وہ جیسی بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، آپ ان کو ان کی ماں یا بہنوں سے دور کرنا بالکل نہیں چاہتی۔ اور اگر آپ کی ساس یا نندیں آپ کے شوہر کو آپ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہیں گی بھی، تو آپ کی شادی کسی بھی بیوقوف آدمی سے یا نظر نہ آنے والے انسان سے نہیں ہوئی ہے، کہ جس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ میری بیوی کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں اور ان کو میری بیوی سے کتنے مسئلے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے شوہر سے دھیمے لہجے میں بات کریں اور انا کو جو ہے نا ایک طرف کر دیں، کیونکہ میاں اور بیوی میں کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی ضد نہیں ہوتی، پیار ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے نا، وہاں یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف اور صرف محبت ہی ہوتی ہے۔ اپنی محبت کا اپنے شوہر کو احساس دلائیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں، ان کو کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائیں۔ آپ اگر ان کو خوش رکھیں گی نا، ان کا خیال رکھیں گی نا، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ جو بھی ہے، محبت انسان کو بدل سکتی ہے، بالکل بدل دیتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے محبت کریں اور ان کو سمجھیں اور ان کی پرواہ کریں، تو وہ خود بخود آپ کے دیوانے ہوتے چلے جائیں گے۔
اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے نا، تو یہ نہیں کہ بات کو پھیلانے لگ جائیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک اپنے بھائی سے یا کسی سے بھی اپنے شوہر کی برائی نہیں کی۔ میں نے آج تک اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا۔ کچھ بھی ہمارے بیچ میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم خود ہی سولو کرتے ہیں، نہ ہمارے کمرے سے باہر بات جاتی ہے اور نہ ہی میرے گھر تک وہ بات جاتی ہے۔ ہماری آپس میں میاں بیوی کی بات ہمارے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، نہ میں نکالتی ہوں اور نہ ہی میرے شوہر۔ ہم دونوں اندر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، کچھ برا لگے تو ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کرتے ہیں، لیکن صرف اپنے کمرے کی حد تک۔ اپنے کمرے سے باہر ہم بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہ میرا شوہر اپنے ماں باپ بہنوں سے کوئی بات کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے ماں باپ سے یا اپنے بھائیوں سے اپنے شوہر کی برائی نہیں کی، کبھی بھی نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کا نام لے کے کہا ہوگا کہ اس نے یہ کیا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ کیونکہ دیکھیں نا، رہنا تو آپ نے یہی ہے نا، کہیں جانا تو نہیں ہے نا۔ ہر وقت لڑنا جھگڑنا کیا ہے؟ ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یاد رکھیں، مرد آپ کی زبان اور آپ کی عقل کو دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کے شوہر کی راز ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو بتائیں کہ آپ ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کے ساتھ ہیں۔ آپ ان کی بات کو سمجھیں گی، نہ کہ ان سے لڑے جھگڑیں گی۔ اور آپ نے صرف کہنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر مسئلے میں آپ نے اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا، کبھی کسی تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ایسا کرنے سے آپ کے اوپر بھی کبھی کوئی تکلیف آئے گی نا، تو وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ شوہر وفادار، پیار اور محبت کرنے والی بیوی کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، کبھی اسے اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میری شادی کو 2 سے 2.5 سال ہو گئے۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کی بات اپنے میکے میں نہیں کی، اور الحمدللہ میرے شوہر مجھ سے اتنا راضی ہیں کہ وہ ہر فیصلے میں، ہر جگہ میرا ساتھ دیتے ہیں، ہر پریشانی میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے یہی باتیں جو آپ سے کی ہیں، آپ کو بتائی ہیں، انہی باتوں پر عمل کر کے نا اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ یقین کریں، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں کبھی ان سے فضول بات نہیں کرتی۔ ان کے غصے میں اور بھی غصہ کرنے کے بجائے سمجھتی ہوں، ان کو ہنس ہنس کے دکھاتی ہوں، ان کا دل لگاتی ہوں، خود بخود ان سے مذاق کرتی ہوں کہ ان کا موڈ اچھا ہو جائے۔ کبھی پریشان ہو تو کوشش کرتی ہوں ان کی پریشانی دور کر سکوں۔ وہ بہت خوش ہیں مجھ سے، بہت راضی ہیں۔ آپ بھی اپنے شوہروں کو ایسے راضی کر سکتی ہیں۔ میں نے کبھی اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولا۔ جو بات، جیسی بات ہوتی ہے ہمیشہ ان سے کرتی ہوں۔ کوئی بات چھپانے کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھپا لیتی ہوں، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ جھوٹ کبھی نہیں بولا، یا تو بتاتی ہی نہیں، اور اگر بتاتی ہوں تو سچ بتاتی ہوں۔ اپنے شوہر کو اعتماد میں لیں، خود اپنے شوہر کو توجہ دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو بھی ان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی وجہ سے یا اپنی خود کی زبان اور انا کی وجہ سے اپنی ساری شادی شدہ زندگی خراب مت کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شوہر کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے، کیسے ان کو اپنا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے، کیسے ہم ان کے ساتھ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی کوئی بھی بات ان سے منوا سکتے ہیں، کوئی بھی بات ان سے کر سکتے ہیں۔ اپنے شوہر کو اپنا ہمراز بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہماری شادی ہو جاتی ہے نا، تو ہمارے شوہر کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ ہوتے بھی ہوں گے، پر ہمیں وہ پیار، وہ محبت، وہ عزت، وہ مقام کوئی نہیں دے سکتا ہمارے شوہروں کے علاوہ۔ اس لیے اپنے شوہروں کے ساتھ بنا کے رکھیں، انہیں خوش رکھیں اور ان کے ساتھ خود بھی خوش رہیں۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور کسی کے نقش قدم پر چلنا بھی چھوڑ دیں۔ کسی کی وجہ سے اپنی زندگی خراب مت کریں، اور کسی کی وجہ سے اپنی شادی شدہ لائف بالکل بھی ڈسٹرب نہ ہونے دیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے کمرے کی حد تک بہت خوش رہیں۔ لڑائی جھگڑا گلے شکوے سب وہاں کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کو توجہ دیں، اور نہ ہی اپنے شوہر کو کسی کی باتوں میں آنے دیں، اور نہ ہی خود کسی کی باتوں میں آ کر اپنا ریلیشن شپ خراب کریں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہوگی اور آپ کو میری باتیں اچھی ضرور لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میری باتیں اچھی لگیں تو مجھے سپورٹ لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کر کے۔
میری پیاری سی فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔